بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله وفي رواية أخرى أهل القرآن أهل الله وخاصته وفي رواية أخرى القرآن شافع ومشفع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان دین، ہر مسلمان کے دل میں اس بات کی خوشی ہے کہ ایک معزز مہمان مبارک مہینہ رمضان المبارک کی شکل میں آ رہا ہے، اور کیوں مسلمان کو خوشی نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی خوشی 2 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی تھی، اور آپ مسلسل اللہ سے لو لگائے ہوئے دعا فرماتے تھے کہ رمضان میں بھی برکت حاصل ہو، رجب میں بھی، شعبان میں بھی برکت حاصل ہو، اور رمضان تک ہم سب کو پہنچنا نصیب ہو۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو 11 مہینوں کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں سے حاصل تھی۔ 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کی تھی، سورہ یوسف میں پورا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے کہ باپ سے الگ بھی کیا، کنویں کے اندر ڈالا، رسی بھی کاٹ دی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام قافلے کے ساتھ گئے بھی، غلامی کا طوق بھی گردن میں ڈالا گیا، مصر کے بازار میں آپ کی نیلامی بھی ہوئی، اور جیل میں بھی آپ کو وقت بتانا پڑا، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ٹھیک اسی طرح 11 مہینوں کے اندر کئی طرح کے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غفلتوں کے پردے دلوں پر پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے 11 مہینے کے گناہ بھی انسانوں کے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتا تو رمضان نہ دیتا۔ خود اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور کامل ایمان والے بن جاؤ تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو بڑے قدرداں ہے، اپنے بندے کے معمولی نیکی کی بھی اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت قدر ہے۔ ان قریب چند دنوں کے بعد یہ مہینہ شروع ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو اس مہینے تک پہنچائے۔ نہیں کہہ سکتے کہ کل کون زندہ رہے گا اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے بینک کی طرف سے چیک دیے جاتے ہیں اور اس میں بھی ایک لمٹ رہتی ہے کہ اتنی ہی رقم آپ لکھ سکتے ہیں، حالانکہ اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے، رقم بھی جمع اس میں آپ کی ہی ہے، مگر آپ ایک بار میں اتنی ہی رقم نکال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 30 چیک ہر بندے اور بندی کو دیے جائیں گے، آپ وہ چیک روانہ کیجیے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور جتنی رقم آپ نیکیوں کی شکل میں لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی چیزوں میں انسانوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ ایک دن کا چیک جب میرا روانہ ہو اپنے نامہ اعمال کی شکل میں اللہ کے بینک کے اندر، تو کروڑوں کی شکل میں میری نیکیاں اس میں موجود ہوں۔ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے، کسی کے چیک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں 0 ہے، ایسے بھی بد نصیب بندے ایسے رمضان المبارک میں بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نامہ اعمال میں رمضان میں ایک بھی نیکی نہیں لکھی جاتی، نہ روزہ رکھنے کی توفیق ہے، نہ تراویح کی توفیق ہے،
نہ دیگر نیک اعمال اور نوافل کی توفیق ہے۔ اللہ ایسے بد نصیب اور محروموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 30 چیک دیے جائیں گے، بڑی قدردانی کے ساتھ ان کو سنبھال کر کے اللہ کی بینک کے اندر ان کو روانہ کرنا ہے۔ اس لیے کچھ ترغیبی باتیں رمضان کے متعلق آج آپ کو بتائی جائے گی۔ ہمارے بڑوں کا رمضان کیسا ہوتا تھا، اور سب سے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا، ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں اور اپنے دل کے اندر شوق پیدا کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب کوئی حکم دیتے ہیں تو دلاسا بھی دیتے ہیں کہ یہ حکم تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ عرب کی گھٹی میں شراب تھی، تو شراب کو بالترتیب 5 ادوار میں حرام کیا گیا۔ ایک دم سے یہ نہیں کہا گیا کہ شراب چھوڑ دو۔ جو تمباکو کے عادی ہیں، اگر ان کو کہا جائے تمباکو چھوڑ دو، دوسرے دن بیمار پڑ جائیں گے، وہ ان کو سگریٹ زبردستی پلانی پڑے گی۔ کیوں؟ جو چیزیں بالکل عادت اور رگ و ریشے کے اندر پیوستہ ہو جاتی ہے، ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے اس امت کی رعایت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کس انداز سے تسلی دی گئی ہے؟ صرف چند کلمات، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ 2 جملے ہیں، مگر عقلی انداز میں بھی انسان کو تسلی دی گئی اور نقل کے انداز میں بھی انسان کو تسلی دی گئی۔ گھر میں جوان بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو گیا، کوئی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، انسان کو مصیبت پہنچتی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ، ہم سب اللہ کی مملوک ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ مالک ہے۔ مالک کے پاس 2 گھوڑے ہیں، اس کو اختیار ہے ایک گھوڑے کو اس کمرے میں باندھے، ایک گھوڑے کو اس کمرے کے اندر باندھے۔ جب سارے بندے اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ مالک ہے، تو اللہ کو اختیار ہے، جس بندے کو چاہے اس دنیا کے اندر رکھے، جس بندے کو چاہے دوسری دنیا یعنی آخرت کے اندر بلا لے۔ کتنے شاندار انداز میں اس کے اندر تسلی دی گئی، انا للہ، ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اپنے وطن اصلی تک جانا ہے۔ اگر کوئی وطن اصلی پہلے پہنچ گیا تو اچھا ہے، مصیبت کی جگہ سے عیش کی جگہ میں وہ چلا گیا۔ تو کس انداز سے تسلی دی گئی ہے قرآن کریم میں۔ روزے کا حکم جب اس امت کو سنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، روزہ کما کتب علیکم الصیام، تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض تھا، یعنی پہلے بھی یہ کام لوگ کر چکے ہیں، تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل مت سمجھو۔ ہاں، روزوں کی کتنی تعداد ہوگی، وقت کیسا ہوگا، اس کا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر روزے کا حکم پہلی امتوں میں تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، یہ اصل بنیاد ہے۔ تو رمضان کا سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے روزہ، اس کو کس انداز سے ادا کرنا ہے۔ بے شمار انسان ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکنا، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن بسا اوقات کیا غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ اللہ نے جو چیزیں آؤٹ رمضان میں حلال کی تھی، رمضان میں ان چیزوں سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان چیزوں سے ہم کبھی نہیں بچتے، حالانکہ روزے کی حالت میں بھی بچنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ روزے کے ذریعے پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس لیے جہاں روزے کا حکم ہے قرآن میں، اس کے بعد فوراً حرام مال نہ کھانے کا بھی حکم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔ یہ زندگی بھر کے لیے روزہ رکھو، جیسا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھا، ایک روزہ زندگی بھر کا ہے، یعنی ناحق کسی کا مال نہ کھانا، اس سے روزہ رکھو، یہ روزہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ ایک آدمی جو سخت گرمی سے پریشان ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کمرے میں اس نے ایسی بٹھایا تاکہ ٹھنڈک حاصل ہو، لیکن ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب اس کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے،
چاہے اس نے کتنا ہی مہنگا ایسی کیوں نہ بٹھایا ہو، مگر جو دروازے اور کھڑکیاں بند کرنی تھی وہ بند نہیں کی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان روزہ رکھ کر کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلق سے تو محفوظ رہتا ہے، مگر جو گناہوں کی کھڑکیاں ہیں وہ کھلی رہے گی تو روزے کا مقصد کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے بد نگاہی جاری ہے روزے کی حالت میں، زبان سے تجارت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، کانوں سے گانے سنے جا رہے ہیں، دل میں غلط خیالات پکائے جا رہے ہیں۔ روزے کی حالت ہے، آپ مفتی صاحب کو پوچھیں گے میرا روزہ درست ہوا کہ نہیں، فتویٰ تو یہ دیا جائے گا کہ آپ کے ذمہ اس کی قضا نہیں ہے، لیکن جو روزے کی برکات تھی یہ گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہونے کی وجہ سے وہ برکات نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ تو ہمارا کھانے پینے سے بچنے کا بھی ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، کانوں کا بھی ہونا چاہیے، ہاتھ پیر سب کا روزہ ہونا چاہیے۔ روزہ اس انداز سے ہم رکھیں، یہ پہلا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہو جاتا تھا آپ 3 عمل بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے تھے۔ سب سے پہلا عمل، عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو تھکاتے تھے، بہت تھکاتے تھے۔ آج ہم اپنی ڈیوٹی انجام دے کر کے اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، اپنا کام کر کے دنیا کے خاطر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ ایک مہینہ ہمارا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آنکھ تقاضا کر رہی ہو نیند کا، جسم تقاضا کر رہا ہو راحت کا، مگر ہم اس کو تھکانے والے ہو اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رمضان کے علاوہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہے، حتی تورمت قدما، آپ کے دونوں قدم ورم سے پھول جاتے تھے، اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ اور رمضان میں حضرات صحابہ کرام کو اندیشہ ہوتا تھا کہیں سحری کا وقت نکل نہ جائے، اور آپ قیام اللیل کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے رمضان میں آپ کے قیام ہوتے تھے۔ تو عبادت میں تھکانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل تھا۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لوگ اپنی اپنی عبادتیں پیش کریں گے۔ کسی کی 1000 سال کی عبادت جو پہلے قوموں کی تھی، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، کوئی 400 سال کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا، کوئی 70 سال کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ہر ایک اپنے جوہر دکھائے گا وہاں اللہ کے بارگاہ میں۔ تو کم سے کم 1 مہینے کی عبادت دکھانے والوں میں اور پیش کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کی جب مصر کے مارکیٹ میں نیلامی ہو رہی تھی تو ایک بوڑھی عورت ایک دھاگا لے کر پہنچی تھی، میرے پاس تو اتنا ہی ہے، اس سے میں یوسف کی قیمت لگاؤں گی کہ آج یوسف کے خریداروں میں بھی ہوں اور قیمت میرے پاس صرف ایک دھاگا ہے۔ تو راستے میں لوگوں نے بتایا، اماں اس سے تم کیسے یوسف کو خرید سکتے ہو؟ کیا تمہارا دل اتنا بھی نہیں سوچتا؟ کہا مجھے معلوم ہے میں اس دھاگے کے ذریعے یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ اعلان کریں گے کہ یوسف کے خریدار کون کون ہے تو میرا بھی تو شمار اس میں ہوگا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے میں بھی تو گئی تھی۔ تو ہم کم سے کم 400 سال کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں نہ پیش کرے، لیکن کل عبادت پیش کرنے والوں میں 1 مہینے کی عبادت بھی تو ہم پیش کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو رمضان المبارک 1 مہینہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکانے کا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ مسجدیں تلاش کریں جس میں آدھے گھنٹے میں تراویح پوری ہو جاتی ہیں، جس میں 5 منٹ پہلے تراویح مکمل ہو جاتی ہیں۔ نہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تراویح کے بعد اور تراویح کے اندر بھی گھر میں تراویح ادا کرتے تھے اور پیچھے مستورات بھی ادا کرتے تھے۔ خود حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے فرزند تراویح پڑھاتے تھے اور بہت لمبی، پورے مہینے میں مستورات 7 مرتبہ تراویح میں قرآن ختم کرتی تھی۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ ایک مرتبہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت کسی اور قاری صاحب کو پکڑ کر لائے،
قاری صاحب 4 پارے پڑھ کر کے تھک گئے، بس حضرت نے ان کا عذر قبول کیا اور وہ چلے گئے۔ تو بیٹیوں نے کہا ابا کیا ہوا، کون سے حافظ صاحب کو آپ لے آئے تھے؟ 4 پارے پڑھ کر کے چلے گئے۔ یہاں یہ تقاضا ہو رہا ہے، 4 پارے پڑھ کر کے چلے گئے، بالکل مزہ نہیں آیا۔ اور ہمارا حال دیکھیے، کہاں 5 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی ہے، کہاں 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی ہے، کہاں اب تو حافظوں کے بھی نام رکھنے لگے ہیں، یہ وندے بھارت ہے، ایکسپریس ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ مسجدوں کے اندر مذاق ہو رہا ہے بھائی۔ ایسی چیزوں کے پیچھے ہم تراویح نہ، ایسے لوگوں کے پیچھے ہم تراویح نہ پڑھے۔ تراویح مکمل 1 مرتبہ قرآن سننا ہے، یہ تراویح دوسرے نمبر کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے۔ چوتھے دن آپ کے گھر کے قریب اتنا مجمع جمع ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اگر میں آج تراویح کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری امت یہ سمجھنے لگے کہ یہ عمل فرض ہے، تو میری امت مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن تراویح نہیں پڑھی۔ آپ نے 3 دن زندگی کے اندر تراویح کی نماز ادا کی ہے۔ پھر جب اسلامی فتوحات کا دور شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بہت سارے اعمال میرے رہتے ہوئے شروع نہیں ہو سکتے، تو آپ نے حکم دیا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کے طریقوں کو بھی مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ اس وقت تقاضا یہ تھا کہ جب اسلامی فتوحات کا دور ہوگا تو نئے نئے احکامات نکلیں گے، اور میرے طریقے کے مطابق سب سے زیادہ قریبی طور پر چلنے والے خلفاء راشدین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تراویح کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ آپ اپنی فراست ایمانی کے ذریعے دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری سنتیں میرے خلفاء راشدین کے دور میں شروع ہوگی، تو آپ نے ڈاڈوں سے گوشت کی بوٹی کو کتنا مضبوط پکڑتے ہیں، آپ نے حکم دیا علیکم بالنواجذ، ڈاڈوں سے میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس وقت صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، سارے حضرات 20 رکعت تراویح پر متفق ہو گئے، اور وہاں سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ادا ہوتی ہیں۔ اس چیز کو ہم جھگڑے کا ذریعہ مسجدوں کے اندر نہ بنائیں۔ تراویح 8 رکعت ہے، 20 رکعت ہے، دونوں حضرات کو چاہیے جو بالکل تراویح نہیں پڑھتے ایسے لوگوں کو مسجد کے اندر لائے، بجائے کہ اس کے کہ اپنے آپ آپس میں جھگڑے اور رمضان کی عبادتیں ختم کرے۔ جس نے رمضان میں جھگڑا کیا اس کی عبادتوں پر نستر چل جاتے ہیں۔ تو جو بالکلیہ نمازوں سے محروم ہے، فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارا جھگڑے کے اندر وقت لگے، ان حضرات کو دعوت دینے میں ہمارا وقت استعمال ہونا چاہیے۔ تو ان کی فرائض اگر ادا ہوگی، نوافل اگر ادا ہوگی، تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ تو دوسرے نمبر کا عمل ہے تراویح۔ دیکھیں پورے رمضان تراویح پڑھنا مستقل الگ سنت ہے، اور 1 مرتبہ کلام پاک کو ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ بہت سارے حضرات آج تو ہمارے شہروں کے اندر یہ طریقہ چل پڑا ہے، 3 دن میں کلام پاک کو ختم کرو، 10 دن میں کلام پاک کو ختم کرو، اور وہ حضرات عامتاً 10 دن میں تراویح قرآن 1 مرتبہ سننے کے بعد پھر تراویح تک کا اہتمام ان سے نہیں ہوتا، دیکھا گیا ہے یہ۔ تو کم سے کم 1 مہینے کے اندر آرام سے اطمینان سے 1 پارہ سنیں، لیکن اطمینان سے ہم سنیں تاکہ پوری رمضان میں ہماری تراویح مکمل ہو۔ یہ 10 دن کی تراویح کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کے رمضان میں ایسی مشغولی ہے، اتنے سفر پیش آتے ہیں کہ موقع ہی نہیں ملتا کہ 1 مرتبہ کم سے کم کلام پاک کو سنیں۔ ان کے دل میں اتنا جذبہ ہے کہ کم سے کم رمضان میں محروم نہ رہو، تو شروع کے 10 دن مجھے ملے ہیں تو میں کلام پاک کو 1 مرتبہ تو سن لوں۔ یہ ان حضرات کے لیے ہے، لیکن آج تاجروں نے اور اپنی معمولی مشغولیات کے حضرات نے یہ عادت بنا لی ہے کہ 10 دن میں رمضان کے ایک قرآن ختم کرو، پھر تراویح بھی ختم اور قرآن سننا بھی ختم۔ اس سے تو ہمارے مسجدیں ویران ہو رہی اور شادی ہال آباد ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں 25 رمضان کو تفسیر ختم ہونے کے بعد ایک صاحب کو میں نے کہا کہ ذرا
जायजा लेंगे हमारे नौजवानों का क्या हाल है। 25 रमजान को वहां पेट्रोल पंप के करीब मैंने देखा, नौजवानों की पेट्रोल पंप के पास इतनी भीड़ लगी हुई है, सब पानी डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में ताकि रात भर पूरे शहर के चक्कर लगाते रहे। बहुत एहसास हुआ कि इन नौजवानों को हमें समझाने का मौका नहीं मिला। वहां तरावी हो रही है आवाज से, ये घर से अपने माँ बाप को मुतमईन करके जाते हैं, तरावी के लिए जा रहे हैं, मगर वहां रात भर हमारे नौजवान बच्चे रमजान की बेहुरमती, गैर मुस्लिम नहीं हम मुसलमान खुद कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके की दौड़ भाग वाली तरावी हम न पढ़े। अल्लाह के घर में इत्मीनान के साथ 1 महीना के लिए फारिग करें। बहुत सारे हजरात ऐसे महीने में भी ऐसे हैं, 1 महीना मेरा कारोबार पूरा बंद रहेगा, 1 महीना बस ये अल्लाह के लिए मैं फारिग हूं। अगर हम इतना नहीं कर सकते, 5-6 घंटे के अंदर अपना कारोबार करके शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को फारिग करें। तो ये दूसरा अमल है कि तरावी का मुकम्मल एहतिमाम होना चाहिए, इत्मीनान हो कि नहीं मैंने पूरा महीना तरावी का एहतिमाम किया है और मुकम्मल कुरान करीम को मैंने सुना। हर मस्जिद के अंदर एक पंचर सब होती है, इमाम साहब जब रुकू में जाते हैं जब वो ठहर करके अल्लाह अकबर कहते हैं, नहीं हम कलाम पाक को मुकम्मल सुने। कयाम हमारे लिए मुश्किल हो रहा है उम्र की दराजी की वजह से, तो हम बैठकर जमीन पर बैठकर तरावी पढ़े, मगर मुकम्मल तरावी पढ़े और मुकम्मल सवाब हासिल करें। तीसरा काम है तिलावत कलामुल्लाह, कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुना देते और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे। ये कुरान का दौर होता था। तो रमजान में भी हमारी तिलावत का एहतिमाम होना चाहिए, जितनी इस्तिताअत हो इतने पारे पढ़ने का हम एहतिमाम करें। एक सहाबी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत इबादत गुजार सहाबी, पूरे साल 5 दिनों को छोड़कर रोजा रखने का एहतिमाम था पूरे साल, और महीने में 30 कुरान खत्म होते थे इनके। एक दिन में पूरा कुरान खत्म करने की इनको आदत थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने इनको बुलाया और कहा कि 1 महीने में 1 कुरान खत्म करो। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बहुत ताकतवर हूं मैं। कहा 20 दिन में 1 कुरान खत्म करो। कहा या रसूल अल्लाह उससे ज्यादा मुझे ताकत है। तो आपने फरमाया 7 दिन में 1 कुरान खत्म करो। इसलिए आज कुरान में 7 मंजिलें बनाई गई हैं, 5.5 पारे हैं, कुछ में इजाफा है। पहले इल्म ने बाद में 7 मंजिलें बनाई ताकि हफ्ते में अगर कोई कुरान खत्म करना चाहे तो आसानी से कुरान खत्म कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतदाल भी बताया और आपने फरमाया इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़, तुम्हारी जान का भी तुम्हारे ऊपर हक है, वलिनफ्सिका अलैका हक़्क़ वलिज़ौजिका अलैका हक़्क़, और तुम्हारे अहलो अयाल का और बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, इनको भी वक्त देना चाहिए। इबादत के लिए इतना अपने आप को फारिग मत करो। तो इस्लाम इबादत का भी हुक्म देता है और एतदाल का भी हुक्म देता है। नौमान बिन साबित अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह रमजान में 63 कुरान खत्म करते थे। रात में 1 कुरान खत्म, दिन में 1 कुरान खत्म, और तरावी में पूरे रमजान में 3 कुरान खत्म करते थे। 63 कुरान इनके खत्म होते थे। हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज को चले तो पहले तो चूंकि पानी के जहाज से जाते थे, 6 महीने लगते थे, दरमियान में रमजान का महीना आ गया और देखा कि पूरी कश्ती के अंदर एक भी हाफिज कुरान नहीं है और हजरत खुद भी हाफिज कुरान नहीं थे। तो हजरत ने ऐलान किया कि तरावी अलम तरा पढ़ेंगे या कुरान की पढ़ेंगे। तो कहा कोई भी हाफिज नहीं है तो अलम तरा की तरावी पढ़नी पड़ेगी। हजरत सुबह फजर से लेकर रात तक कुरान का 1 पारा याद करते थे और वहीं 1 पारा तरावी के अंदर सुनाते थे। या तरावी मुकम्मल हुई या हजरत का हिफ्ज कुरान मुकम्मल हुआ। कितना वक्त दिया होगा कुरान करीम को, इससे अंदाजा लगाई। आज भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जो दिन में 1 कुरान मुकम्मल करते हैं। ऐसे अफराद मौजूद है। हजरत मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि मेरे खुलफा के अंदर जो मुझे खुतूत लिखते हैं ऐसे भी अफराद हैं जो एक दिन में पूरा कुरान खत्म करते हैं। मैंने तो अपने नाना को खुद देखा है, सुबह सहरी के वक्त घर से निकलते थे, 1-1 पारा था उनका, 30 पारे पेटी थी पूरी,
21 पारे मुकम्मल घर से लेकर निकलते थे मस्जिद को, और जब शाम में इफ्तार से पहले घर को आते थे तो 21 पारे इनके मुकम्मल हो चुके होते थे। हाफिज नहीं थे। गैर हाफिज जब रमजान में 21 पारे पढ़ सकता है तो कम से कम हम एक मर्तबा तो अल्लाह का कलाम रमजान में खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आज जो हमारी मस्जिदें गैर आबाद है, इसकी वजह यह है कि हमारे इन तमाम बड़ों को मकतब का निजाम नहीं मिला। अगर इनको मकतब का निजाम मिलता तो रवानी से वो कलाम पाक को खत्म करते और रमजान में इनके 2, 3, 10 कुरान खत्म हो सकते थे। हमारे बच्चों को इस उम्र में ये एहसास न हो और ये चीजें इनको देखनी न पड़े, इसलिए हम अपने मकातिब का निजाम बहुत मजबूत करें। हाँ, इस वक्त बहुत हालात नासाज है। हमारे शोलापुर के शहर के अतराफ में जो देहात है, 1180 देहात है, इसलिए मंगलवाड़ा, उसके अतराफ में 80 देहात है। 20 देहातों में मुसलमान ही नहीं है। 20 देहातों में मुसलमान है लेकिन मस्जिद ही नहीं है देहातों में। जहां मस्जिद नहीं है वहां नाम के मुसलमान भी अगले सालों में बाकी नहीं रहेंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाकी 40 देहातों में मस्जिद है मगर मकतब का निजाम नहीं है। जहां मस्जिद है वहां नाम के मुसलमान है, जहां मकतब होंगे वहां काम के भी मुसलमान बनेंगे। इसलिए कहा जाता है मसाजिद अल्लाह के घर है, मकातिब अल्लाह के रसूल के घर है। अगर अल्लाह के घरों को आबाद करना है तो अल्लाह के रसूल के घरों को भी मजबूत करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में अल्लाह के घरों को आबाद करे। बहुत सारे बंदे ऐसे चाहते हैं कुरान की तिलावत करो मगर एक लफ्ज नहीं आता। बहुत अफसोस होता है उनको। हमारे बच्चों को भी ये अफसोस ना हो। किस अंदाज से हमारे बच्चों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। हाँ, आज स्कूल के निजाम के जरिए कुफ्र की जो दावत तेजी से फैलाई जा रही है, हमारे सारे बच्चों तक वो दावत आसानी से पहुंच रही। स्कूल के जरिए पूरा निजाम बदलेंगे और हमारे बच्चों के सीनों में 3 से 4 साल में कुफ्र की मोहब्बत बैठ जाएगी, उनको मालूम तक नहीं होगा। और हमारा मजबूत निजाम इतना नहीं है कि मकातिब के जरिए सिर्फ इस पूरे मोहल्ले के बच्चों को हमने जोड़ा हो कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत इनके दिलों में बिठाई हो। आने वाले सालों में ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं बचा। ये हमें मुनज़्ज़म निजाम बनाने की जरूरत है कि हमारे मोहल्ले का कोई बच्चा दीन की तालीम से मारूम नहीं होना। ना वालिदैन खून के आंसू रहेंगे अगर हमारी नस्लों का ईमान अगर महफूज नहीं रहा। और ईमान की हिफाजत का एक ही जरिया इस जमाने में जो हमारे अकाबिर की तरफ से बताया जा रहा है कि आगे हमारे मसाजिद को आगे आबाद करना है। कम से कम बड़े हजरात जहां तालीम बालिगान का निजाम चलता है, कुरान करीम को सीखने की कोशिश करें। हम कब्र में ऐसे ही जाएंगे कि सबसे मुकद्दस किताब को पढ़ने का हमारे पास वक्त ना हो। अखबार हम पढ़ लेते हैं, मोबाइल को 2-3 घंटे हम आसानी से देख सकते हैं। अल्लाह के कलाम को भी हम वक्त देवे। रमजान में कोशिश करें। हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे जो 10 सूरतें हिफ्ज याद करना चाहे, दुआ कुनूत याद करना चाहे, कलाम पाक को सीखना चाहे। इंशाल्लाह हम इंतजाम करेंगे। आप हमसे राब्ता करें। रमजान में आपका ज्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजरता है, आप कोशिश करें उन बच्चों से हम सीखेंगे। शर्म किस बात की। खैर, तीसरी चीज है कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम। जितना वक्त हम इसके लिए लगाए बहुत कम है। अल कुरान शाफिउन व मुशफ़्फ़ाउन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान एक ऐसी किताब है जो कल कयामत के दिन उसके हुकूक अदा करने वालों के हक में सिफारिश करेगा। और सिफारिश भी ऐसी कि उसकी सिफारिश रद्द नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में तो कई सिफारिशें रद्द हो जाती हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह के बारगाह में कई लोगों की सिफारिशें रद्द होगी मगर कुरान की सिफारिश रद्द नहीं होगी। इसलिए हम उसका ताल्लुक, अब उसके साथ ताल्लुक और तिलावत के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत बनाए। बहुत सारा वक्त हमारा इसके पीछे लगना चाहिए। चौथा काम है नवाफिल का एहतिमाम। तहज्जुद हमारी नहीं छूटनी चाहिए। इशराक, चाश्ता, जैसे ही इशराक का वक्त होता है वहां से लेकर जवाल तक का, फॉर एग्जाम्पल 12:30 तक जवाल होता है, ये दो पूरा वक्त है, इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लो। पहले हिस्से के अंदर जो नमाज पढ़ेंगे वो इशराक की नमाज है और दूसरे हिस्से के अंदर जो नमाज पढ़ेंगे वो चाश्ता की नमाज है। ज्यादा से ज्यादा 12 रकात है, कम से कम 4 रकात।
اسرا کی 2 رکعت یا 4 رکعت, تہجد کی 2 رکعت یا 4 رکعت, یا زیادہ وقت ملے تو 8 رکعت پوری پڑھے. 16 رکعت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کا ثبوت ہے. تو چاشت بھی پڑھے. پھر اس کے بعد ہے اوابین کی نماز, مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز 6 رکعت. اگر کوئی فرض نمازوں کے بعد پڑھتا ہے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اگر رمضان کے 30 دن اوابین کا اہتمام کرے گا, کتنے سال کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا؟ حساب لگائیے. خیر آپ حساب لگا دیجئے, لیکن بہت مختصر اعمال ہیں جن کے ذریعے ہم سال ہا سال کی عبادتوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 اعمال میں نے بتائے. عبادت میں اپنے آپ کو تھکانا دوسرا عمل تھا, خوب خرچ کرنا, اپنا ہاتھ کھول دینا رمضان میں. رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے کوئی محروم نہیں رہتا تھا. تو ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ رمضان میں اللہ کی راہ میں ہم خوب لٹانے والے. عام دنوں میں بھی الحمدللہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, لیکن رمضان میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تیسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور جو ہمارا آخری عمل ہے, رو رو کر دعاؤں کا اہتمام کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. حالانکہ آپ تو بخشے آئے تھے. اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں بھائیو, فلسطین کے حالات دل خراش داستانیں ہمارے سامنے ہیں. دین میں 3 مرتبہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہر طرح کی نعمت استعمال کر رہے ہیں, لیکن وہاں مہینہ 2 مہینہ گزر چکے ہیں اور روٹی کی شکل تک دیکھنے کو نہیں ملی. کتنے بچے بھوک کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ اللہ کی طرف سے ہم سب پر جو حالات آئے ہیں, بہت ممکن ہے یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو. تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو حالات کے تھپڑ مار کر کے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. ایک بچہ ماں صبح سے انتظار میں ہے کہ میرا بچہ اسکول سے یا مدرسے سے آئے گا تو بھوکا آئے گا. اس کے لیے بہترین دودھ, گرم چائے, ناشتہ وغیرہ تیار کرتی ہے. مگر وہ بچہ جیسے ہی گھر میں آتا ہے, وہ بیگ ڈال کر کے دیکھتا ہے کہ سامنے کے میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, وہ فوراً بھاگ جاتا ہے. یہاں ماں نے اچھا ناشتہ تیار کیا سب اس کے لیے, مگر بچے کو تو کھیل پسند ہے, وہ چلا گئے. اب ماں کیا کرتی ہے, پڑوس کے بچے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ اس بچے کو ایک تھپڑ مار. اب وہ بچہ جاتا ہے اور بچے کو تھپڑ مارتا ہے, اور وہ روتا ہوا کہاں آتا ہے؟ ماں کے پاس, اور شکایت کرتا ہے کہ فلاں بچے نے مجھے مارا ہے. حالانکہ یہ تھپڑ مارنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ماں نے ہی دیا ہے. یہ بندے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیے, ان بندوں نے اللہ کے گھروں میں آنا چھوڑ دیا, اللہ کے سے لو لگانا چھوڑ دیا, اور دعاؤں میں رونا چھوڑ دیا. اللہ حالات کے تھپڑ مار رہے ہیں. کم سے کم یہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میرے سامنے گرم آنسو بہانے والے بن جائے. تو یہ رمضان کا کتنا مبارک مہینہ ایسے سنگین حالات میں آ رہا ہے. ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے اپنے بڑے بڑے گناہوں کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے مانگتا ہے. اس لیے ہم اپنے دیکھیے برتن کے اندر اگر اچھی چیز رکھنی ہے تو برتن کو پورا صاف کرنا پڑتا ہے. دل بھی ایک برتن ہے, اگر اس کو رمضان سے پہلے صاف نہیں کر پائیں گے تو پھر پورے جسم میں صالحیت اور تقوی نہیں پھیلے گا, جس کی وجہ سے نیک اعمال کرنا دشوار ہو جائے گا. اس لیے ہم اب رمضان میں عادت بنائے صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت. اپنے لیے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ جو اعمال بتائے گئے سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پورے مجمع کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ